صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے چلتے ہیں مل کر بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سیدنا مزیل الغمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، غم دور فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے تھے، ہم ظلم اور تشدد کا شکار تھے اور غلامی کی چکی میں پس رہے تھے. اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی جہالت سے نکال کر اچھائی کے راستے پر چلایا اور یتیموں، بیواؤں اور نادار کا سہارا بن کر ہر قسم کے غموں سے نجات دلائی. بات ناظرین جب بیواؤں کی آ گئی تو آج کا پروگرام بھی بنیادی طور پہ میری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے نام ہیں جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں. ان ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے نام ہیں ناظرین جو بیوہ ہو گئیں یا کسی وجہ سے طلاق یافتہ ہو گئیں اور آج زندگی کی بقیہ سانسیں محرومی کی تاریک راتوں میں گزار رہی ہیں. بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس معاشرے کے نام بھی ہے ناظرین آج کا پروگرام جو بے حسی کا چلتا پھرتا ایک مجموعہ بن چکا ہے. میرا خیال ہے کہ اس معاشرے کے کچھ نمائندہ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. ضرور آج کے پروگرام کو دیکھیے گا. بات یہ ناظرین کہ قبل از اسلام دنیا کی مختلف تہذیبوں اور معاشروں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات مکمل طور پہ واضح نظر آتی ہے کہ نسائیات میں خصوصاً بیوہ اور مطلقہ کی تاریخ بڑی دردناک اور کربناک ہے. وہ سوسائٹی میں بے یار و مددگار در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھیں. اب کیا یہودیت ہو، کیا عیسائیت ہو، کیا ہندو دھرم ہو، ہر جگہ عورت کا استحصال ہی ہوتا رہا اور استحصال ہوتا رہا ہے. ناظرین اہل عرب میں رواج یہ تھا کہ بیوہ عورت شوہروں کے وارثوں کی ملکیت بن جایا کرتی تھی اور عالم یہ ہوتا تھا کہ کسی کوٹری کے اندر سال بھر تک اس کو رکھ دیا جاتا تھا. نہ وہ کپڑے تبدیل کر سکتی تھی، نہ وہ خوشبو لگا سکتی تھی، یعنی جانوروں سے بدتر سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا اور وہ جو چاہتے تھے اس کے ساتھ کرتے تھے. اس کو تکلیفیں دے کر اور دین مہر معاف کرا لیا کرتے تھے اور اس کو اپنی مرضی کے بغیر یعنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ شادی بھی نہیں کرنے دیتے تھے. عالم یہ تھا کہ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی پسند سے دوسرا نکاح کر سکے. دوسرے سامان اور حیوانات کی طرح وہ بھی وراثت میں مکمل طور پر منتقل کر دیا جاتی تھی اور منتقل ہونے کے بعد اس کے اوپر انہی لوگوں کا تصرف قائم رہتا تھا. تاریخ ناظرین اس بات کی شاہد ہے کہ مظلوم عورت کو لوگ ہمیشہ اپنی عیش و عشرت کے لیے خرید کر پھر ان سے حیوان جیسا یعنی حیوانوں جیسا جو ہے وہ سلوک کیا کرتے اور یہ ان کی فطرت بن چکی تھی. یہ صنف ضعیف ہو کر بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں میں بکا کرتی تھی اور کوئی ان کی سماجی حیثیت نہیں تھی، یعنی کسی قسم کا ان کا اسٹیٹس نہیں تھا. انہیں معاشی اور سیاسی حقوق سے مکمل طور پر محروم رکھا جاتا تھا. آزادانہ طریقے سے لین دین ممنوع
تھی اور ان کو معاشرے میں حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اہل عرب میں سے بعض شقی القلب لوگ عورت کو آر سمجھتے تھے، مگر اس کی عظمت، احترام اور اس کا صحیح حیثیت کا جو تعین ناظرین اگر کسی نے کیا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام نے کیا ہے۔ اس کو ظلم کے گرداب سے نکال کر اس کے ساتھ انصاف والا وہ معاملہ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو ایک اسٹیٹس، ایک مقام عطا کر دیا، یعنی اسے انسانی حقوق دیے ہیں، اسے عزت دی، سربلندی دی، اس کو تمام تر جو اس کے رائٹس سے وہ مکمل طور پہ اس کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچا دی، اور جو دقیانوسی خیالات اس کے حوالے سے مکمل طور پہ ختم کر کے رکھ دیا، یعنی پوری قوت کے ساتھ دامن حمایت کے سائے میں اگر کسی نے عورت کو لیا ہے تو وہ دین اسلام نے لیا ہے ناظرین، یعنی اس کی جو آئلی زندگی ہے اس کو خوشگوار ماحول میں تبدیل کر دیا ہے، اور معاشرے کو یہ بتایا ہے کہ اس کا اپنا ایک مقام ہے، بلند تر مقام ہے، جس کی حیثیت کو معاشرے کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے حقوق کے باب میں ناظرین اتنا زیادہ خیال رکھا ہے کہ دنیا کے کوئی مذہب اور کوئی معاشرے میں اس کی نظیر مل ہی نہیں سکتی۔ خود اب آئیے وہ اعلیٰ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اسلام صرف کہتا نہیں ہے بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں روشن مثالیں قائم کی کہ آپ اپنے عہد شباب میں جو پہلا عقد فرماتے ہیں وہ ایک بیوہ خاتون سے فرماتے ہیں، اور وہی بیوہ خاتون ناظرین ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ امت کی ماں بن جاتی ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے وہ بیوہ اور مطلقہ خواتین سے فرمائے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ بدقسمتی ناظرین ہمارے معاشرے کی ہے کہ جہاں قول تو ہے مگر عمل نہیں ہے، تعلیمات تو ہیں مگر اتباع نہیں ہے، سنت کی باتیں تو ہیں مگر پیروی نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آج مطلقہ اور بیوہ خواتین کو وہ مقام، وہ حقوق نہیں دیے جاتے اس معاشرے میں جس کی وہ حقدار ہیں، ان کے مسائل اس طرح سے حل نہیں کیے جاتے جن کی وہ طلبگار ہے، اور کوئی عورت اگر مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اسے منحوس سمجھ کر زندگی سے الگ کر دیا جاتا ہے، اسے سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بچے رل جاتے ہیں، وہ غلط راستوں کی مسافر بن جاتی ہے، اس کے ماتھے پر طلاق اور بیوگی کا ایسا ٹیکا، ایسا کالا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے کہ معاشرہ اس کو گھر بسانے نہیں دیتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس کو اس کی زندگی کی خوشیاں عطا نہیں کرتا۔ یہ بنیادی طور پہ ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ممتاز پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تین شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ہے ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خاں صاحب، دوسری شخصیت میٹھے اور ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور تیسری شخصیت ماہر نفسیات، ممتاز ماہر نفسیات محترم جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آغاز پروفیسر صاحب آپ سے، پہلے تو قرآن و سنت کی روشنی میں ظاہر موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بڑا کھل کے بات ہونی چاہیے کہ مطلقہ اور بیوہ خواتین جو ہیں ان کے حقوق کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ محترم جنید اقبال صاحب، اللہ رب العزت نے اپنی پہچان زمین پر انسان کے ذریعے کروائی ہے۔ ٹھیک، انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی تکریم بحیثیت انسان اس کو ہر صورت مقدم رکھا جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ کیا عورت بیوہ ہونے کے بعد یا مطلقہ ہونے کے بعد انسانیت کے دائرے سے نکل جاتی ہے؟ جب انسانیت کی تکریم کو ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر عورت ہو یا مرد، وہ جس مرتبہ و مقام سے بھی گزرتا جائے گا اس کا احترام دوسروں پر لازم ہوگا۔ جناب دینی طالب علم کے طور پر میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ زمین کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ بلند مقامات کو روشن کرتا ہے، واہ، لیکن اللہ نے جب اس اولاد آدم کو سراج منیرہ دیا تو اس نے سب سے پہلے کمزور اور گرے ہوئے طبقوں کو منور و معطر کر دیا، معمر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم اس بات کی طرف توجہ دیتا ہے کہ یہ معاشرہ مرد اور عورت دونوں اس کے لیے لازم ہیں۔ کسی ایک کے بغیر نہ تو انسانیت کا وجود باقی رہ سکتا ہے، نہ انسانیت کو استحکام مل سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ عاشروہن بالمعروف۔ یہ ایک خوبصورت اسلام کا عطیہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ عمدہ طریق سے زندگی بسر کرو۔ ان کو معاشرے میں وہی مقام ملنا چاہیے جو مرد کو مل رہا ہے۔
بلکہ یہ تو اسلام کا ایک وصف ہے کہ وہ عورت کو اتنی عزت اور احترام دیتا ہے، ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، جو اسلام نے ان عورت کو عزت دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہ طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد عورت نہیں رہتی؟ اس کا وہ درجہ مٹ جاتا ہے، وہ بہن نہیں رہتی، ماں نہیں رہتی، اس کو ہم نظروں سے کیوں گراتے ہیں؟ ٹھیک۔ اب یہ جو مطلقہ اور بیوگان کے بارے میں، اس کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ تربیت نہیں ملی۔ اہل ایمان اگر اپنی معاشرتی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمہ وقت مد نظر رکھو کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ عطا کر سکتا ہے تو وہ اس کی بہترین تربیت ہے۔ ٹھیک، درست۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے محلات کتنے کھڑے کیے، اس کے لیے آپ نے مال و زر کتنا جمع کیا ہے، آپ نے نمود و نمائش کے کیا سامان دیے ہیں، نہیں، تربیت کی طرف آنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہماری معاشرتی زندگی میں، ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ وہ معاشرہ تھا جو صدیوں سے جہالت کی بنا پر، لیکن جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو بندھن اس سوسائٹی نے عورتوں کے بارے میں، مطلقہ کے بارے میں، بیوہ کے بارے میں، کہ عورت بیوہ ہوئی ہے تو اولاد اس کو وراثت میں لے لے، کیا انسانیت کی تذلیل ہے۔ کہیں اس کو غلے کے بدلے بیچ دیا جاتا تھا، کہیں اس کو پانی میں ڈبو کر اس کے وجود کو مٹا دیا جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں کو، مطلقہ عورتوں کو باوقار مقام عطا کرنے کے لیے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ سب سے پہلے اپنے حرم میں لائے، دنیا کے سامنے ایک مثال رکھی، پریکٹیکل مثال قائم کی۔ جی ہاں، تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ زیادہ تر خرابیاں ہماری معاشرتی زندگی میں اس وقت پیدا ہو رہی ہیں کہ جب ہم ان کے بارے میں اپنے بنائے ہوئے اوہام اور تصورات کو لے آتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک صحیح انسانیت سے واقف آدمی، اس کی بیوی کے ساتھ نوک جھوک رہتی تھی۔ کسی نے کہا کہ میاں ہر وقت تمہاری طرف سے اس طرح کی باتیں سننے کو آتی، کہنے کہ میاں ہمارا اپنا اندرونی معاملہ ہے۔ کچھ دنوں بعد ان کو آخرکار اس کو جدا کرنا پڑا۔ جب وہ جدا ہوئے تو پھر کسی نے کہا کہ جی اب آپ نے طلاق دے دی ہے تو یہ کیوں لڑائی ہوتی تھی، کیوں جھگڑے ہوتے تھے؟ کہنے لگے اب ان کا میرے ساتھ تعلق نہیں رہا، میں ان کے بارے میں کامنٹ نہیں کر رہا۔ اور یہ تو کمال آپ نے بات کی، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ظاہر ہے مطلقہ اور بیوہ خواتین کے حوالے سے کچھ حقوق پہ اگر آپ مزید کامنٹ کرنا چاہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں جو ان کے مسائل ہیں ان پر بنیادی طور پہ بات ہو کہ وہ کن کن مسائل سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اسلامی نظام حیات کی بیوٹی ہے کہ آج بھی جو بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو حقوق اور کشادہ زندگی گزارنے کی تعلیمات اور دائرے اسلام نے مقرر کی ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ ہندوؤں میں آج بھی عورت کو ستی کیا جاتا ہے، ستی بیوہ ہو۔ یہودیت کے اندر اسے بائی کی ملکیت میں دے دیا جاتا ہے۔ عیسائیت کے اندر اس کا نکاح ثانی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بالکل اسلام کا دل کتنا بڑا ہے۔ عورت سب سے پہلے جب بیوہ ہوتی ہے یا طلاق یافتہ ہوتی ہے تو اس پر صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس وقت اسلام نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لانفسہم متاعا الی الحول۔ شروع اسلام میں یہ فرمایا کہ 1 سال تک وہ عدت میں رہے گی، یعنی 1 سال تک اس کا نان، نفقہ، خرچہ سب کچھ جو شوہر فوت ہوا ہے اسی کے مال میں سے دیا جائے گا۔ پھر اسلام نے اپنی دانش مندی اور حکمت کے تحت اس حکم کو بدلا اور یتربصن بانفسہن 4 اشہر فرما کر اس کی عدت اگر وہ بیوہ ہے تو 4 ماہ 10 دن کر دی، طلاق یافتہ کی مختلف جو جہتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق عدت کر دی۔ ٹھیک۔ اب اس میں کیا کہ اس کرب کے ایام میں سب سے پہلی سپورٹ اس کو دی گئی مالی لحاظ سے، رہائشی اعتبار سے اسے در بدر نہ ہونا پڑے۔ ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جب 4 مہینے 10 دن گزر گئے، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا
فی انفسہن بالمعروف، اس کے بعد عورت کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ چاہے جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا۔ واہ سبحان اللہ، یعنی بنیادی حقوق دے دیے، بنیادی حق ہے یہ، کیا بات۔ اچھا یہ بنیادی حقوق دیے، لیکن اس وقت جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، آپ نے بہت خوبصورت مثال پیش کی اسوہ رسول سے، کاش کہ اس کو فالو کیا جاتا۔ میں یہ درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جو اذیت ناک زندگی گزارنے پر بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین مجبور ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے جو آپ کے ارد گرد فیملیز میں ایسی خواتین ہیں، ان کو دیکھ کر اگر اس خاتون کے 2-3 بچے ہیں جی اور ماں باپ نہیں ہیں، شوہر پہلے فوت ہو گیا ہے، اب ان کا کوئی کاسب کمانے والا بھی نہیں ہے، اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ صحیح بات۔ بہن بھائیوں کے وہ دروازوں کو دیکھتی رہتی ہے مہینے کہ آخری دنوں میں ہی نہیں بلکہ پورا مہینہ کہ ان کی طرف سے کوئی سپورٹ آئے تو میں اپنے بچے کی فیس سوری ٹو سے بھیک منگوں کی طرح جو بیچاری بیٹھی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی، میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں، وہ سسک سسک کے روتی ہے کہ میں بھی انہیں دودھ پلاؤں، میں بھی انہیں فلاں ڈشز بنا کر کھلاؤں، لیکن اس کے پاس یہ سارے وسائل موجود نہیں۔ اور سب سے زیادہ عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی تعلیم کے حوالے سے ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ میں درخواست کرنا چاہوں گا اس وقت پرائیویٹ سکولوں سے، خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ نے بڑا رزق دیا ہے اور بھی ملے گا، یتیم بچوں کو آپ فری کر دیں۔ بہت اچھی بات، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو 2 گنا بڑھا دے۔ بہت اچھی بات۔ آپ یتیم بچوں کی تمام پرائیویٹ سکول فیس نہ لیں۔ اچھا سر، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے ایک ٹیبو بھی بنا لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ جیسے اب بات کر رہے ہیں نا کہ وہ مطلقہ خواتین ہیں، بیوہ خواتین ہیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا بھی ہے کہ جی میری ایک شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں کسی بیوہ سے مطلقہ سے جو شادی کرنا چاہتا ہوں کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹاپکس بھی اٹ سیلف جو ایک ٹیبو بن گئے معاشرے کے اندر کہ اس میں بات بھی نہ کی جائے، نفسانی خواہشات کے اسیر سمجھے جاتے ہیں۔ میں اب اس میں 1-2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہو گئی، اس کے بارے میں یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی عیب زدہ عورت ہے، اس کا نصیب ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا، یا اس کا ایک رشتہ جو قائم تھا اب ٹوٹ گیا، اس کی مدت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تھی۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس عورت میں کوئی خرابی ہے، اس لیے اپنے ذہن کو صاف رکھیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داریاں قائم کی ہیں کہ کوئی بیٹی بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے۔ حضرت سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی افضل الصدقہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ۔ عرض کیا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابنتک مردودۃ الیک، تیری وہ بیٹی جو پلٹ کے تیرے پاس آ گئی، یعنی بیوہ ہو گئی یا طلاق یافتہ ہو گئی، ولیس لہا کاسب غیرک، اب اس کا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو تو اس پہ خرچ کرے گا، روئے زمین کا سب سے افضل صدقہ یہ ہے۔ اس بیٹی اس بہن کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، اعزاز سمجھیں، اور اس کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہوں۔ اور ایک بات اور میں ساتھ ایڈ کر دوں، پھر آپ آگے چلیے گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ خواتین کوئی عیب زدہ نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا ان تمام مردوں سے جن کو پہلی بیوی کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اجازت بھی ہے، بہت سارے لوگوں کی اولاد نہیں بھی ہوتی، ان کو بھی بیوی اجازت دیتی ہے آپ دوسری شادی کر لیں۔ اگر آپ کو پہلی بیوی کی طرف سے پرابلم بھی نہیں ہے، دوسری شادی کرنے میں آپ کو پہلی زندگی خراب ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اگر دوسری کرتا ہوں تو پہلے حق بھی پورے ادا کروں گا، اجازت بھی ہے، تو پھر خدا کا واسطہ ہے آپ بیوہ یا طلاق یافتہ سے نکاح کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ حیات، نمونہ کاملہ ہے۔ آپ نے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین سے نکاح کر کے ہمیں شعور دیا ہے کہ نکاح سے بہتر انداز میں ان بیوہ خواتین اور ان بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کا اور طریقہ کوئی نہیں سکتا۔ لیکن بات وہی ہے، میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ مفتی صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے نا ایک سے زائد شادیوں کا معاملہ، جس میں خاص طور پہ بیوہ اور مطلقہ خواتین جو ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا، اس پر تو ایک کیمپین باقاعدہ لانچ ہونی چاہیے، شعوری طور پہ جو لوگوں کو اوپر آنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب
جو خواتین ظاہر ہے نکاح کے جس وقت آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک فیملی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، تو جو نفسیاتی مسائل سے عورتیں گزر رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر وہ بیوہ ہو جائیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ مطلقہ ہو جائیں، تو وہ کن کن نفسیاتی مسائل سے گزرتی ہیں، ذرا لوگوں کو بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات آمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور تھینک یو ویری مچ، کیونکہ آج آپ نے وہ ٹاپک چھیڑا ہے جو ہمارے معاشرے کا سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے، اور یہ وہ برننگ ایشو ہے جس پہ ہم سب گزر تو رہے لیکن ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، کیونکہ جب جو چیز ڈسکس کی جاتی ہے تو پھر اس پہ اس کے ریزلٹس بھی نکلتے ہیں اور اس پہ سولوشن بھی نکلتے ہیں، نظریں چراتے ہیں ہم۔ جی بالکل، اس بارے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک چھوٹی سی بات سے اپنی بات شروع کروں گا جو آپ نے بات کی۔ میں نے ابھی تھوڑی دنوں پہلے ایک رپورٹ پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ 2019-20 میں فیصل آباد سٹی کے اندر 27,000 طلاقیں اور خلا کی درخواستیں دائر ہوئیں، جی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور 24,000 جو ہیں وہ نکاح ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح، معاشرہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے، بالکل ایسا ہے۔ معاشرہ جوڑنے کے بجائے توڑنے پہ جا رہا ہے۔ یہ کتنی زیادہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ تو ایک انڈیکیٹر ہے۔ اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں اگر پورے پاکستان پہ تو ہم کہاں جا سکتے سر ہیں؟ پچھلے 4 برسوں میں کراچی میں جو قائم 11 فیملی کورٹس ہیں نا، اس میں طلاق اور خلا کے 75,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور 2005 سے 2008 کے دوران تقریباً 64,800 کیسز ہیں۔ ایوریج کیسز جو ہیں وہ عالم اس کا یہ ہے کہ 15 سے 20,000 جو کیسز ہیں وہ سالانہ بنتے ہیں، اور کراچی کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو ڈیلی 45 سے 50 کیسز ہیں، اور لاہور کی سطح پر دیکھیں تو 150 سے 200 کیسز جو ہیں طلاق اور خلا کے بنتے ہیں۔ اچھا، اس کو ایک اور سے کمپیئر کریں کہ شادیاں کتنی ہو رہی ہیں، یہ نہ ہو کہ شادیاں کم ہو رہی ہوں اور طلاقیں زیادہ ہو رئی ہوں، یہ بھی ایک ریشیو بڑھ گیا ہے، جی 60% بڑھ گیا جی۔ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ وہ معاشرہ ہے، جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اپنے بچپن میں، اور میں نے بھی اپنے بچپن میں، حضرت صاحب نے بھی اپنے بچپن میں، ہم نے بچپن میں یہ طلاق کا نام سنا نہیں تھا، اور آج جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا برننگ ایشو ہے۔ جہاں تک آپ کا کویشچن کا سوال ہے اور اس کا جواب میں آپ کو دیتا جاؤں کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہ اس کا نام فاؤنٹین ہاؤس ہے، اور وہ جو بلڈنگ ہے وہ گنگا رام نے اپنی بیوہ بہو کے لیے بنائی تھی، وہ بیوہ آشرم ہے۔ اب ذرا اس کانسیپٹ کو دیکھیں کہ یہ پچھلی صدی کے اندر جو سب سے بڑا ایشو تھا اس ایریا کے اندر، وہ اس وقت بھی طلاق تھا، اور طلاق یہ تھا کہ وہ طلاق یافتہ بیوہ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اتنا بڑا وہ انجینئر تھا جس نے چینج کر دیا لاہور کو، پنجاب کو، وہ گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور دوسری طرف معاشرہ یہ ہے کہ اسلام نے سب سے بڑی جو ابھی آپ کی مثال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہوں نے عملاً یہ کر کے دکھایا کہ سب سے پہلا کام انہوں نے جو ہے وہ ایسی خاتون کے ساتھ شادی کی۔ تو جو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا اسپتال ہے، میں اس کے لیے بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ اس کی دیوار ایک سیشن کورٹ کے ساتھ ہے، اور اس سیشن کورٹ سے، کیونکہ ہمارا راستہ دونوں کا ایک ہے، میں روزانہ ایسے کیسز کو دیکھتا ہوں کہ بچے کھینچ کے لے جائے جا رہے ہیں، اللہ اللہ، اور بیٹیاں جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اللہ اکبر، وہ دادی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی نانی کی طرف بھاگ رہا ہے، اور رونا پیٹنا، اور ایک عجیب المیہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اللہ، کہ جہاں پہ اپنی بیٹیوں کو لا کے چھوڑا جاتا ہے، جہاں اپنے بچوں کو لا کے چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں وہ چیزیں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جو سب سے زیادہ بے بسی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ جو متعلقہ خاتون ہوتی ہے یا کوئی بیوہ ہو جاتی ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ بے بسی کا جو ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ڈپریشن اور وہ کم مائیگی کا احساس جو پیدا کیا جاتا ہے یہ معاشرے کی طرف سے، یہ پھر اتنا بڑا ڈیٹوریشن ہے کہ پھر نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ یا تو وہ سائیکیٹرک النس میں چلے جاتے ہیں یا پھر وہ معاشرے سے کٹ جاتی ہیں۔ جو پروڈکٹیوٹی ان کی ہوتی ہے، جو وہ کچھ کر سکتی ہیں، انتہائی تعلیم یافتہ لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو طلاقیں ہو جاتی ہیں، انتہائی تعلیم یافتہ اور اچھی فیملیز کی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کو بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ ایک استعمال شدہ چیزوں کی طرح سے معاشرہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی بالکل ہیچ نگاہوں سے، بالکل۔ اور وہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ان کو ایک دھبا کہ یہ جو کوئی استعمال شدہ ہے یا کوئی اس طرح کا معاشرہ۔ اچھا، بدقسمتی جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ دوسرے مذہبوں میں اس طرح ہوتا ہے، پاکستان میں بھی یہ اسی طرح سے ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ مرد عورتوں دونوں کا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے
کہ سب سے زیادہ تانے دیے جاتے ہیں وہ عورتوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں، عورتوں کو ہی. یہی سب یہ کتنا بڑا المیہ ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مجھے حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ اس پہ کلام ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو ہے عورتیں ہی سب سے زیادہ عورتوں کی دشمن نظر سب سے زیادہ رشتے کرانے کے اندر بھی پرابلم وہی کریٹ کرتی ہیں، ان کی شکل صورت، ان کو ان کے حسب نسب کے بارے میں بھی وہی مسائل وہ کریٹ ہوتے ہیں، اور رشتے توڑوانے میں بھی مین کردار. اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ میں نے تھوڑا سا، کیونکہ ہم پچھلے 28 سال سے سائیکیٹری کے امراض میں مبتلا لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، تو جو میں نے نوٹ یہ کیا کہ جو فیملی سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر جہاں پہ بزرگ موجود ہیں اور بزرگوں کی امپورٹنس ہے، خاص طور پہ نانی اور دادی کی، نانی اور دادی کی، ماں کی بات نہیں کرتا میں سر، اگر وہ موجود ہیں اور ان کی تربیت موجود ہے، وہاں پہ طلاق کا ریشیو بہت کم ہے، وہاں پہ سائیکیٹری کی بیماری بہت کم ہے. واہ، بہت اچھی بات آپ نے کی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، بہت سے لوگ مجھے لان تان کرتے ہیں اس بات پہ کہ صاحب آپ تو بڑا فیملی سسٹم کو پرووک کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں کیوں نہ کروں صاحب، یہ جو نانا نانی دادا دادی کا لمس ہے، یہ لمس ہم نے چھین لیا آج بچوں سے، جس کی وجہ سے تباہیاں مطلب پیدا ہو گئی ہیں. بہرحال ایک بلکہ پہلے کالر کو اس پروگرام کی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. روبینہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میاں محمد اسلم احمد پور شرکیہ سے جی. جی میاں صاحب فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور دوسری جگہ پر جا کر نکاح کر دیتی ہے، کیا ایسے نکاح قائم ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر. نہیں ہوتا تو دین میں اس کے لیے کیا سزا مقرر ہے؟ بالکل آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی یحییٰ عرض کروں کراچی سے. جناب یحییٰ صاحب فرمائیے. جناب علی، ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے، 90 چینل کو قائم و دائم رکھتے. دیکھیں میں نے جو چیز آپ کے پروگرام میں دیکھی نا، میں بڑا کلوزلی واچ کرتا ہوں ٹی وی کا، بڑا ریگولر کالر ہوں تمام شوز کا، لیکن آپ نے جو زندہ کیا ہے نا اپنے یعنی اسلاف کو، یعنی آپ نے رحمان بابا کا جو پروگرام کیا، میں نے کہیں نہیں دیکھا رحمان بابا پہ کسی، سلمان فارسی پہ جو آپ نے پروگرام کیا، یقین کریں میرا دل نور، صبح نور، واقعی صبح نور ہو گئی. جزاک اللہ جی. ایک میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے تمام معزز کو سلام کے ساتھ کہ بھائی مسئلہ ہے کہ ہم شادیوں پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، بالی ووڈ کی فلمیں بنا کی طرح موویز. سوال یہ سب سوال پہ آ جائیں، سوال پہ آ جائیں. سوال میرا یہی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم جب بچوں کو نکاح کرواتے ہیں تو اس وقت ان کی ذمہ داریاں، ان کا احساس، لڑکا ہو یا لڑکی، ایک ذمہ داری کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو طلاق کے ریشو اس لیے پڑتے ہیں، ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا، ان کو اس رشتے کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد نبیل بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جناب نذیر صاحب فرمائیے. سر سوال میرا یہ تھا کہ میری بہن بیوہ ہو گئی تھی، تو جو میرے بہنوئی تھے اس کے بہن بھائی کچھ بھی ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے، وہ گھر واپس آ گئی تھی اپنے ابو جی کے گھر. اچھا ٹھیک ہے. وہ بہن بھائی وہ اسی دولت کے خلاف باتیں کرتے تھے، تو بھائی کی ابدا ہو گئی تھی. تو اب وہ ان کا حصہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ شرعی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ شرعی طریقے سے مجھے بتائیں کہ وہ کیسے لے سکتے ہیں. 2-4 سال ہو گئے انہوں نے رابطہ بھی نہیں کیا انہوں نے کہ بھائی نے پیچھے سے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئیے ناظرین چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے کے بعد مزید گفتگو کریں گے کہ خواتین کو کس انداز سے، خاص طور پر مطلقہ اور بیوہ خواتین کو ہمیں کس انداز سے اس معاشرے میں ان کا مقام اور ان کا رتبہ دینا چاہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور بات ہو رہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق اور ان کے مسائل کے حوالے سے. اچھا جی، 3 جو سوالات ہیں اس میں پہلا سوال پروفیسر صاحب کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی، کہیں اور جا کے شادی کر لی، تو اس سے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ محض جہالت کی بنا پر ہے. نہ تو اس عورت کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ مجھے موت آنی ہے، میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. نکاح پر نکاح کرنے سے وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے. جب تک طلاق نہ ہو، عدت نہ گزرے، اس وقت تک اس کے لیے آگے نکاح کرنے کی شریعت قطعاً اجازت نہیں. ٹھیک. اچھا ایک سوال اور آیا، وہ جو کال ڈراپ ہو گئی تھی کہ خاتون سادات گھرانے سے کیا غیر سادات سے وہ نکاح کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حضرت زینب کا نکاح اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ سے کیا. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. اچھا خاتون بیوہ ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بالکل مطلب کلیئر ہو گئی بات. اچھا دوسرا یہ سر کہ یہ بتائیے مفتی صاحب کہ یہ جو ذمہ داریوں کا معاملہ ہے شادی کے بعد کی، اس کے حوالے سے جو تربیت اور اس کا جو پروسیس ہے، ذرا سا مختصراً اس پہ کامنٹ کر دیں سوال کے حوالے سے. اس بارے میں سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ شادی سے قبل میاں بیوی کے رائٹس کے بارے میں بچوں کو اویئر کرنا چاہیے. ہم بچوں کو دینی تعلیم تو پڑھاتے نہیں، ان کو ایک دوسرے کے حقوق بتاتے نہیں، تو پھر ہم جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں جی کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو ذمہ داری تبھی معلوم ہوگی جب پہلے قرآن و سنت کا کچھ بنیادی تعلیمات پڑھائی جائیں. اب وہ ذمہ داریاں کیا ہیں، آج کا پروگرام سارا اسی پر بیان ہو رہا ہے. اچھا ورثے کے حوالے سے بتائیے جو سوال آیا تھا. بالکل، یہ ایک المیہ ہے، اور اس حوالے سے آج ہم جب بات کر رہے ہیں کہ جو بیوہ خواتین ہیں خصوصی طور پر، ان کے ایک حضرت سعد بن ربیع تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا. ان کی اہلیہ حضور کی خدمت میں آئیں بچوں کو لے کر، یا رسول اللہ ان کے چچا وراثت نہیں دے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ ان بچوں کو بھی وراثت دیں، ان کی اہلیہ کو بھی وراثت دیں 1/8 حصہ. کیسی مثال اور جو بچے گا وہ اسبہ ہونے کی صورت میں باقی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، بالکل ان کا حق ہے. نہ دینے والا دین کا بھی دشمن ہے، انسانیت کا بھی دشمن ہے. بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب یہ بتائیے، ہمارے معاشرے میں جو اب میں اس فیس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر بیوہ کو اور مطلقہ خواتین کو ہیچ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس پہ بہت شارٹ کامنٹ ہوا. میں ذرا ڈیٹیلنگ میں جانا چاہ رہا ہوں. میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں اس بات کو کہ کیا وجہ ہے یہ رویے ہمارے ایسے کیوں ہو گئے ہیں. وہ جانور تو نہیں ہیں لیکن جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، انسان ہیں لیکن انسانوں جیسا ہم سلوک نہیں کرتے. یہ اسلامی تعلیمات سے دوری اس کا ایک پہلا سبب ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کے حقوق کو پس پشت ڈال رکھا ہے. آج جب ہم اس معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں سے نفرت کرتے تھے، اس طرح کے خاندان موجود ہیں. ہماری تعلیم کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ طلباء کو معلوم ہو کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ان کے کیا حقوق و فرائض ہیں. اور اگر کوئی عورت بیوہ ہوئی ہے، اس کو حقارت سے دیکھنے والا اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. موت تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دی، جب روح عطا کی اس وقت متعین ہو گیا. اب اس کے بعد وہ ہمارے لیے ایک آزمائش کے طور پر ہے. اللہ رب العزت ان کے معاشرے کے اندر جن کو بیوگی سے گزارتا ہے، متعلقہ ہو جاتی ہیں، تو وہ ہمارا امتحان لیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ماں باپ جنہوں نے پہلے بیٹی کو پالا، بھائیوں نے محبت دی، اب جب وہ شادی ہوئی اور وہ بیوہ ہو گئی یا متعلقہ ہو گئی، تو اب وہ جب واپس آ رہی ہے تو اس سے نفرت کرنے کی کس نے اجازت؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کو وہی پیار دینا چاہیے اور اس کے آزمائش سمجھ کر اس کے لیے وہ بہتری کی راہیں اختیار کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کے لیے بھی. لیکن آج جنید اقبال صاحب جو سب سے بڑا المیہ ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ تربیت تو نہیں دے رہے کہ اگر مرد حقوق پورے کر سکتا ہے تو اس کو اسلام نے اجازت دی ہے تاکہ اس طرح کی عورتیں
در بدر ٹھوکریں کھانے کی بجائے پناہ گاہ میں آ جائیں. سر یہ تو ریڈ لائن بن گئی ہے نا, یہ تو معاشرے کی ریڈ لائن بنا دی ہم نے کہ اس پہ تو بات ہی نہ کریں. یعنی معذرت کے ساتھ میں قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں, مرد جا کر ہفتے کی رات کسی نائٹ کلب میں, کسی پب میں, کسی بیئر بار میں, کسی ڈسکو میں منہ کالا کر آ جائے, وہ برداشت ہو جائے گا, وہ سرکت آ جائے, اس کی آخرت برباد ہو جائے, برداشت ہو جائے گا. وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت بنانا چاہتا ہو, اپنے نفس کو بچانا چاہتا ہو, کہا جائے گا نہیں نفسانی خواہشات کا اسیر ہے, ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر سب سے بہتر مکان اس کو قرار دیا جس میں کسی یتیم کی کفالت کی جا رہی ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے ذریعے بھی کروائی کہ وَأَبْيَتْ يُسْتَسْقَى الْمَاءُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے افغان کے لیے ایک قلعہ, ایک محفوظ جگہ بن کر دنیا میں آئے, تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حکمرانوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ معاشرے کے اندر اس طرح کی خواتین جو بیوگی کے دوران ہوتی ہیں یا مطلقہ ہوتی ہیں ان کو در بدر ٹھوکروں سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. وہ بھی ایک معزز شہری ہونے کا حق رکھتے ہیں, ان کے حقوق کا بھی پورے ہونے چاہیے. مجھے صاحب ایک بات بتائیے کہ ہمارے ایک اور چیز جو بڑی میں خاص طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ جو مطلقہ اور بیوہ خواتین ہیں, معاشرہ جو ہے ان کو اپنانے کو ایک تو تیار نہیں, وہی بات. اچھا ان کو پھر ایک اگر کوئی عورت جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی, دونوں صورتوں میں یعنی منوس ہے, قدم صحیح نہیں ہے, اس کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی برباد. دیکھو نا کیا ہو گیا اس کے ساتھ, بھری جوانی کے اندر جو ہے اس کے شوہر کو کھا گئی. یعنی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ انسان ہے, اس کے بھی احساسات ہیں. جی جنید بھائی, اس بارے میں اپنے ذہن کی صفائی کی ضرورت ہے. اللہ رسول کے احکامات پر یقین بھروسہ رکھنے کی, فالو کرنے کی ضرورت ہے. قطعی طور پر نہ تو ایسی خواتین پر دین نے کوئی قدغن لگائی ہے, بلکہ یہ ان کے نصیب کا معاملہ ہے. ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا, وہ کرب میں گزر رہی ہیں, ان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. اگر ایسی بچیوں کو سہارا نہیں دیں گے تو جنید بھائی خاوند کی موت سے بیوہ تو نہیں مر گئی نا, اس کے جذبات تو نہیں ختم ہو گئے. بالکل صحیح. اس کے اندر جو فطرتی تقاضے ہیں وہ تو پورا ہونے کا تقاضا کرتے ہیں, لہٰذا ضرورت ہے کہ ان کی شادی کی جائے. لیکن اس بارے میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا. بہت ساری خواتین جب پہلا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہتا, خصوصاً طلاق یافتہ یا بیوہ جس کا 1-2 بچے ہیں, چھوٹے ہیں, وہ پھر آئندہ نکاح کرنے کے بارے میں کہتی میں نے نہیں کرنا, میرا پہلا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا. میں گزارش کروں گا ان کی فیملی اور خاندان سے کہ اس بچی کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, اسے سمجھائیں اور اس کو آمادہ کریں تاکہ اس کی زندگی ایک ساتھی کے ساتھ گزرے. اس کے بغیر اس کے لیے بہت مشکل ہوگی, خصوصاً جب وہ بڑھاپے کے قریب آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی یا بیمار ہوگی, اس کو کون سنبھالے, بہت مشکل. دوسرا میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے. بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے لیے ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ قائم کیا, بہت اچھی بات ہے, جس سے ان کو خدمت الاؤنس کے نام پر ان کو بیت المال سے ماہانہ ان کی خدمت کی جائے, اور اس کے لیے ایک اسپیشل ایپ بنائی جائے تاکہ انہیں کہیں چکر نہ لگانے پڑیں, ادھر سے فارم لو ادھر جاؤ, بھٹکنا نہ پڑے. اللہ کرے کہ آن لائن رجسٹریشن کروائیں اور ان کے اکاؤنٹ میں ان کے گھر میں پیسے پہنچے تاکہ ان کا گزارا ہو, کسی کی محتاجی نہ ہو. دوسری میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام پرائیویٹ سکول سے ان کے بچوں کو بالکل فری پڑھائیں جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہو. تیسری میں گزارش کرنا چاہوں گا ججز سے, اگر کسی بیوہ یا طلاق یافتہ کا کوئی مقدمہ آ جائے اس کو فوراً حل کریں, وہ بیچاری بار بار کورٹوں کے چکر نہیں لگا سکتی. اور چوتھی میں گزارش کرنا چاہوں گا جو ہمارے رفاہی ادارے, آپ بھی بڑے محتاط انداز میں بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو خصوصی طور پر فیسیلیٹیٹ کریں. اللہ نے خدمت کو موقع دیا ہے, حضور کی سنت ہے. میں اس پر 2 حدیثیں سناؤں. ایک حدیث وَلَا يَأْنَفُ
ان یمشی مع الارملتی ان یقضی حاجتا، حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کی حاجت پوری کرنے کے لیے اٹھ کر جانے میں، کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملتی کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار او یقوم اللیل. آپ نے فرمایا کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کی خدمت کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، یا وہ شب بھر نوافل پڑھتا رہا ہے یا وہ ساری زندگی روزے کی حالت میں، اتنا اجر اور ثواب ہے. اس سلسلے میں اگر خاندان ہی احساس کر لیں، کسی اور کی ضرورت پیش نہ آئے. اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے ارباب علم ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ سکولرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اپنی اپنے فورم پر ان خواتین کی خدمت کے حوالے سے جذبات بیدار کریں. بہترین بات ہے. میں اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا آپ کی بات میں ایک تصرف کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے 4 باتیں فرمائی نا، 5ویں اگر آپ اجازت دیں میں پٹ کر رہا ہوں، اگر آپ انڈورس کر دیں کہ خواتین سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی ذرا سا جو ہے وسیع النظری کا وسیع الذہنی کا مظاہرہ کریں کہ اپنے شوہروں کو جو ہے وہ ایک جائز کام کی اجازت دیں کہ اگر وہ کسی بیوہ اور مطلقہ کو اپنانا چاہتے ہیں تو اپنا لیں. جی بالکل، میں اس سے قبل بھی یہ کہہ چکا ہوں اور پھر آپ کی اس بات کی مکمل تائید کرتا ہوں. جس کے گھر میں بالکل ایسا کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ نہیں ہے نکاح ثانی کا، وہ اس طرف آئیں، اور جہاں کہیں ایسی پرابلم آتی ہے وہ اس طرف نہ آئے تاکہ پہلے بچوں کی زندگی خراب نہ ہو. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی بات کہوں، وہ مرد جو پہلی بیوی کا بھی حق پورا نہیں کرتا، اس کو دوسری بیوی کوئی طرف بھی نہیں آنا چاہیے، کہ وہ تو اس کا بھی زندگی کو جہنم بنا دے گا. وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مطلب جو عورت جو مرد جو ہے وہ پہلی بیوی کا ہی جو ہے وہ بوجھ نہ اٹھا سکے، اس کو تو ویسے بھی مطلب شرم سے جو ڈوب مر جانا چاہیے. بات یہ مجھے بتائیے اب ڈاکٹر صاحب کہ آج ہمارے ایک اور جو میں دیکھتا ہوں ٹراما میں محسوس کرتا ہوں معاشرے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خلا کے کیسز بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے کیا نفسیاتی مسائل ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں جس طرح بھی مفتی صاحب نے بتایا اور حضرت صاحب نے بتایا کہ اجازت والی بات جہاں تک، وہ کہتے ہیں ساری دنیا میں گھومتا تو ہے، آتا تو میرے پاس ہی ہے. یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکت ہے. ہر قسم کے برے کام کر رہا ہے اور آتا تو اب میرے پاس. جی بلکہ ایک اور بات، اسی معاملے میں سنت یاد آتی ہے. ہاں، یہ بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے خاص طور پہ کہ اسی بات میں جو ہے وہ سنت یاد آتی ہے. تو خدا کے واسطے اس طرح کی باتیں نہ کریں. اور ایک اور بات میں جو آپ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ شادی کے جو شروع کے 5 سال ہیں نا، اسی میں 90% طلاقیں ہوتی ہیں. جی، تو اس کے لیے جو میں ایک بات بڑا آبزرو کرتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں اس بات میں کہ دیکھیں، ایک لڑکی کی عمر جب 20 سال یا 22 سال 23 سال ہے، اس کی شادی ہوتی ہے جی، اور اس نے باقی 50 سال اپنے شادی شدہ زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو گھر میں اس نے گزارا 20-22 سال اور باقی 50 سال اپنے شوہر کے گھر میں. تو کیا 50 سال کی کوئی تیاری گھر میں کرائی گئی؟ نہیں کرائی گئی. جی بالکل کوئی تربیت کرائی گئی جو زیادہ زندگی گزارنی ہے؟ جس طرح رہنے والی زندگی کی کوئی تربیت نہیں کرائی جاتی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اسی طرح سے شادی کے بعد کی کوئی تربیت ہمارے پاس نہ کورس میں ہے. دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے، کورس میں دنیا جہاں کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. کیا شادی شدہ زندگی گزارنے کی کوئی تربیت ہماری کورسوں میں ہے؟ جس طرح مفتی صاحب نے بہت اچھی سجیشن دی ہے، میں بھی سر ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کورسوں میں یہ شامل کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو یونیورسٹی کے کورسوں میں، کہ شادی شدہ زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں. یہ ایک تربیت ہے. دوسرا جو فیملی سسٹم، میں سمجھتا ہوں کہ نانا نانی اور دادا دادی والی بات میں ہمیشہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو تربیت ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کی تربیت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ٹیچر کی اور ایک بڑے کی نظر رکھتے ہیں. ماں باپ جو ہے نا ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں. بیٹی فون کرتی ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا، وہ کہتی ہے فوری گھر آ جاؤ، میں پوری زندگی تمہیں رکھوں گی، اور اس کے بعد وہ پوری زندگی زیادہ دن چلتی نہیں. اور فون تو سر بعد میں جاتا ہے، پہلے تو واٹس ایپ جاتا ہے آج کل نا. اچھا، واٹس ایپ پہ ڈیٹیلز جاتی ہیں، ویڈیوز جاتی ہیں، وائس نوٹس جاتے ہیں. تو یہ جو برداشت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ختم ہوتے جا رہا ہے، وہ یہی جو پیچھے پہ سپورٹ ہے، جو پیچھے کی سپورٹ. آپ کے خیال میں خلا کے کیا مطلب؟ خلا کے میں آپ کو وہ پیچھے کی سپورٹ بتا رہا ہوں نا، کہ جب ذرا سی بات کی گئی، ذرا سی بات، اچھا جو روزانہ کی رپورٹ چل رہی ہے کہ آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، آج اس طرح سے ہوا، تو یہ جو رپورٹس مسلسل مطلب ماں پرووک کرتی ہے، مسلسل جو ہے نا وہ پیچھے سے سپورٹ، وہ ماں کی جو سپورٹ ہے، خاص طور پر نیچے جو بہن بھائیوں کی سپورٹ ہے، وہ آپ کو ایک آسرا دیتی ہیں کہ واپس آ جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اپنی ایک جاننے والی کی دوں، اور میں بڑی سمجھانے والی بات ہے.
ہم ایک لڑکی تھی کراچی کے رہنے والی, اس نے ماسٹرز کیا, اس کی شادی ہو گئی ایک فوجی کے ساتھ. وہ فوجی رہنے والا تھا کشمیر میں, وہ جناب اس کو لے کے چلے گئے. تو تھوڑی دن کے بعد اس نے فون کیا اپنی ماں کو کہ ماں میرے ایک باورچی خانہ ایک پہاڑ پہ اور باتھ روم ایک پہاڑ پہ, رہتی میں ایک پہاڑ پہ, اور وہ خود چلا گیا جہاں اس کی پوسٹنگ تھی, مجھے واپس بلا لیں. تو ماں نے سر جواب کیا دیا پتہ ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا ایسا کرو کہ دیکھو کھڑکی سے کیا نظر آ رہا ہے. کہتے جی دریا. کہتے چھلانگ لگا دینا واپس نہ آنا. اس کے 5 بچے ہیں. اچھا یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہاری جو ہے وہ ڈولی یہاں سے اٹھ رہی ہے, جو ہے نا یہاں پہ دیا جاتا ہے. یہ جو جملہ فرما رہے ہیں نا تمہاری ڈولی یہاں سے اٹھ رہی ہے, تمہارا جنازہ وہاں سے اٹھ رہا ہے. دوسری یہ آپ کو پتہ ہے متجددین ہیں جو اس دور کے, وہ بڑا اس پہ جو ہے کامنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ بات ہی غلط ہے. اچھا دوسری طرف ایسا ایک اور بات اور بھی ہے کہ دوسری طرف ہمارے معاشرے میں یہ وہی بات شروع ہو گئی ہے جو مردوں کا مرد بھی جو ہے نا اس کو کوئی نوکر یا باندی سمجھنے لگتے ہیں, جبکہ جو مثالیں ہماری زندگی میں ہیں, بینگ پاکستانی یا بینگ مسلمان, ہماری سب سے بڑی جو رول ماڈل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات, ان کی جو کریکٹر ہے, جو ان کا عمل ہے, اس کو دیکھ لیا جائے کہ مرد کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اپنے شوہروں کے لیے, تو اپنے بیویوں کے لیے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو جب ہم سائیکیٹری دیکھیے, سائیکیٹری کا مرض اتنی زیادہ بڑھ رہا ہے کہ اب ہر شہر میں ہمیں فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے کھولنے پڑ رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہی ہے ناشکرہ پن جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اچھا سر اس میں ریلیونس میں ایک اور بات بتا دیجئے, بچوں پہ جو مجھے تکلیف سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لمحوں کا غصہ ہوتا ہے, وہ برسوں پہ اور صدیوں پہ محیط ہو جاتا ہے, نسلوں پہ محیط ہو جاتا ہے, جو بچوں پہ نفسیاتی اتنا بڑا ٹراما ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنی بڑی بیماریاں ہیں, خاص طور پہ اگر کسی کو ایکسپیرینس ہے, بلکہ لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ بھی ہوگا, بہت سارے جاننے والوں میں کہ اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے, بہت خطرناک بیماری, تکلیف دہ, بائی پولر کی بیماری ہے, ڈپریشن کی بیماری ہے. عموماً بچپن میں ان بچوں کے ساتھ جو بڑے ہو کے ان بیماریوں میں آ جاتے ہیں, اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں گھر کے اندر. ماں باپ کے کانفلکٹس, طلاق کا ہو جانا, یا والدین میں سے کسی کی انتقال کا ہو جانا. تو الٹیمیٹلی وہ جو جوانی میں جاتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا کاز ہے, اور یہ اتنا خطرناک کاز ہے کہ پھر پوری زندگی وہ بچہ جو ہے وہ نارمل ایکٹیویٹی کر ہی نہیں سکتا. بالکل. پھر آپ سمجھیں اس کی آپ شادی بھی کرا دیتے ہیں, اس کی رشتہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں, تو وہ کتنا بڑا جو ہے وہ ایک المیہ پیدا ہو جاتا ہے. تو میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ پہلے تو شادی کو بچانے کی کوشش کی جائے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ شادی نہیں بچتی ہے تو پھر اس خاتون کو اس کو بھی بچانے کی کوشش کرے, اس کی بھی سپورٹ کی جائے, اور اس مرد کی بھی سپورٹ کی جائے, کیونکہ وہ انسان بھی جو خدا نہ خواستہ جس کو طلاق ہو جاتی ہے یا طلاق وہ دے دیتا ہے, اس کے اوپر بھی سائیکولوجیکلی بہت امپیکٹ آتا ہے. بالکل صحیح. ہم اس کی بات نہیں کرتے سر, مرد کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ مرد کو جو ہے وہ درد نہیں ہوتا, تو وہ تو پتہ نہیں کیا کوئی عقل شے ہے یا سپرمین ہے, اس کو بھی درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ایک اور چیز میں بتاؤں, ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو سب سے زیادہ پینفل ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ایک پینفل ایونٹ عورت کا مر جانا ہے مرد کے لیے. تو مرد کی بات بھی کرنی چاہیے, میری ریکویسٹ یہ ہے. اچھا پروفیسر فائنلی ابھی بتائیے کہ ہمارے یہاں جو رویہ ہے, ان رویوں کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ طبقہ جنہیں ہم مطلقہ خواتین کہتے ہیں, بیوائیں کہتے ہیں, ان کے لیے سوچ اب تو تبدیل ہونی چاہیے ہماری. یہ تبدیلی تو اس وقت آئے گی جب ہم نصاب تعلیم میں اس کو لے کر چلیں گے اور علماء کے طرف لوٹیں گے. لیکن جس معاشرے میں مذاق کیا جا رہا ہو, جی علماء کہتے ہیں جی 3 کر لو, 4 کر لو, جی وہ اس کی روح کو نہیں سمجھتے, مذاق کے طور پر ان سے گزر جاتے ہیں. جی میں نے اپنی زندگی میں تجربات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بیویوں نے انہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دی, لیکن جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد ان کی کتنی بیویاں آ گئیں بچے لے کر کے ان کو ہمارے. بالکل ایسے وہ چھپ کر شادیاں کی بھی ہوتی ہے. تو اس چھپ کر شادی کرنے کی بجائے وہ عورتیں جو سمجھتی ہیں شعوری طور پر, جانتی ہیں کہ ہم شوہر کو اجازت دیں, جی ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ وہ ہماری اور سوکن چھپی ہوئی ہو, تو ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اجر و ثواب بھی حاصل پائیں اور معاشرتی امن کی طرف بھی بڑھیں. بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین سے نہ صرف مرد دوسری شادی کریں, بلکہ میں نوجوان کواروں سے بھی کہوں گا کہ وہ شادی کا انتخاب کریں تو نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بھی سیدہ خدیجہ سے پہلا نکاح کیا, جن کے آلریڈی پہلے 2 نکاح ہوئے تھے, پھر وہ نکاح نہیں رہے. تو حضور علیہ السلام نے
آلریڈی سیدہ خدیجہ سے شادی کر کے نوجوان کنواروں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ بھی اگر کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے ہی نکاح کرتے ہیں تو آپ کے لیے نہ صرف اجر ثواب ہے بلکہ آپ سوسائٹی میں ایک ایسا انقلاب پیدا کرنے کے لیے قدم رکھ رہے ہیں جس کی سب سے پہلے بنیاد نبی کریم. ڈاکٹر صاحب فائنلی کیا بات کرنا چاہیے؟ سر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک پرابلم ہے اور اس میں سارے معاشرے کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے اور اس لڑکی کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے کہ وہ فیصلہ خود کر سکے, یعنی پھر ہم اس کی اپنی پراپرٹی نہ سمجھیں اس کو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو یہ ٹھیک, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, جاتے جاتے میں خاص طور پہ ان تمام بہنوں سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے اس مسئلے کو ایک ٹیبو بنا لیا ہے کہ آج اگر کوئی مرد گھر میں یہ کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میں صاحب بڑا کھل کے بات کرنے کا قائل ہوں, جب شریعت نے کنڈیشنز کے ساتھ اجازت دی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس مسئلے پر قدغن لگانے والے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے جائز راستوں کو بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے ناجائز دروازے کھل گئے. ہم اس بات کی سنگینی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں, جیسا کہ ظاہر ہے فگرز میں نے بتائی ابتدا میں کہ ہمارے یہاں طلاق کا ریشیو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ سوچئے پاکستان میں 60% طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے. بیوائیں موجود ہیں, مطلقہ خواتین موجود ہیں. مرد جا کر سیٹرڈے نائٹ کو اپنا منہ کالا کر کے آ جائے, ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں. وہی مرد اگر گھر میں یہ بیٹھ کے کہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کسی بیوہ کو, کسی مطلقہ کو سہارا دینا چاہتا ہوں, تو ہم کہتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کا اثیر ہے, یہ عورت کی زلفوں کا اثیر ہے. آپ اس سوچ کو ساتھ تبدیل کیجئے, آپ اسپیس دیجئے, مرد کو اسپیس دیجئے تاکہ معاشرے کے اندر وہ طبقہ جنہیں آپ بیواؤں کا طبقہ کہتے ہیں, وہ طبقہ جنہیں آپ مطلقہ خواتین کا طبقہ کہتے ہیں, انہیں جینے کا موقع ملے, انہیں اپنی زندگی گزارنے کا موقع ملے. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ ان کی راہوں کو, ان کے راستوں کو جس طرح سے ہم نے بالکل محدود کر دیا ہے, باندھ دیا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا صاحب کہ خدا نہ خواستہ وہ خرافات کی طرف جائیں گی, برائیوں کی طرف جائیں گی اور پھر صورتحال بالکل دوسری سمجھ چلی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. حصول ملازمت کا عمل ہے, نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں, 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, اس میں جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی. روزنامہ 92 نیوز میں آج اس حوالے سے آپ مضمون ضرور پڑھیں, سنت کی روشنی میں بیوہ اور مطلقہ کے حقوق اور مسائل کیا ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمیں ٹویٹر پہ فالو نہیں کیا, فالو کر لیجئے. فیس بک پیج کو اگر لائک نہیں کیا, لائک کر لیجئے, اور اگر یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو, آمین. آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین